السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جتنے بھی لسنرز ہیں، ویورز ہیں، اور میرے نبی کی امت کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو رمضان بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ عید سے بھی زیادہ خوشی والا مہینہ ہے، اور عید کی خوشی بھی اسی لیے ہمیں ملتی ہے انعام کے طور پر اس رمضان کے بعد۔ اللہ کرے ہم سب کے لیے یہ رمضان آپ سب کے لیے بے حد مبارک ہو۔ ہے ہی خیر و برکت والا مہینہ، اللہ اس کو ہمیں اس خیر و برکت کو سمیٹنے کا عقل، سمجھ اور شعور اور وقت بھی دے۔ ہم رمضان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور دوسری یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، یعنی ان کی بخشش کی۔ تیسرا، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھی، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ مزدوروں کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی چاند رات سے ہی آپ شروع ہو جائیں، 313 دفعہ سورۃ کوثر، اول آخر 7 میں اللہ کی تعریف کے بعد 7 دفعہ درود شریف نہایت ادب اور محبت کے ساتھ پڑھیے، اور ایک کپڑے کی تھیلی بنا کر اس میں دم کر لیجئے، اسے میں اپنی آمدنی رکھیے، زندگی بھر کے لیے بہت خیر و برکت والا عمل ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر نہر عطا کی، یعنی ہم نے آپ کو ایک انعام عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھ قربانی دے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، یعنی تو فکر نہ کر، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ کیونکہ حضور پاک کو جو بیٹے دیے گئے تھے اللہ نے وہ لے لیے، تو لوگ کہتے تھے یہ تو بے اولاد ہے، اس کا تو نام ہی نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے کہا تیرے دشمن بے نام ہوں گے، تیرا نام تو قیامت تک ہوگا، تو اللہ کا محبوب ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں پہلے روزے پہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، لہٰذا اس عشرے میں آپ بھی وظیفہ کریں، یہ سوچ کر کریں کہ اللہ کی رحمت مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے، اور میں اس رحمت میں نہا رہا ہوں، اور میں جو وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرا کریم رب اس کو سن رہا ہے، اور اپنی شایان شان مجھے اس وظیفے کی برکات سے نواز رہا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ میں تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد مہربان اور نہایت رحم والا۔ پھر آپ فجر کے وقت یہ بھی پڑھیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران۔ حضرت ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ میں اسم اعظم کو تلاش کیا تو آیت الکرسی میں تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور جب آگے دیکھا سورہ آل عمران میں تو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں ملا، اور سورۃ طٰہٰ میں وَأَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سارے
سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں، یعنی اپنے آپ کو، اپنے منہوں کو، اپنے سروں کو ذلت کے ساتھ جھکا دیں، کیونکہ طاقتور صرف اللہ ہی ہے، ہم تو ایسے ہی ہیں فضول۔ تو ان حی و قیوم میں اس میں اعظم ہے۔ اچھا، ظہر کی نماز کے بعد 101 دفعہ یا حیو یا قیوم، اے زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے ہمیشہ۔ الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا بھی مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حیو اور قیوم ہے۔ اچھا، آج ہمارے دلوں سے نیکی کی رغبت ختم اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد نہایت توجہ سے یہ سوچیں کہ اس کریم کی توفیق سے اس برکتوں والے مہینے میں عشرہ رحمت میں میرا دل زندہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ دل نیکی، تقوی اور پاکیزگی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اپنی نیت سے کیجئے، اپنی اولاد کی نیت سے کیجئے، اپنے شوہر یا اپنی بیوی کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی نیت سے کیجئے، ساری نیتیں اکٹھی بھی کر سکتے ہیں پڑھتے وقت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم یا حیو یا قیوم میں اسم اعظم ہے۔ آصف بن برخیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو یا حیو یا قیوم کی طاقت سے پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو یا حیو یا قیوم پڑھتے اور مردے کو زندہ کرتے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ اذن دیا ہوا تھا۔ اب عصر کی نماز کے ساتھ آپ 21 دفعہ پڑھ لیجئے۔ یہ جو آپ نے پڑھنا ہے نا یا حیو یا قیوم ظہر کے ساتھ، یہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور فجر کے ساتھ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللَّهُ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ، اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بھی 11 مرتبہ، یہ فجر کے ہیں۔ اور یا حیو یا قیوم ظہر میں 101 مرتبہ، اور عصر کی نماز میں 21 دفعہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے حیو قیوم تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتی ہوں یا کرتا ہوں 21 بار۔ اور مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے لیے پاکی ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ جو مسلمان کسی چیز کے متعلق ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ بکھرے خاندان، ٹوٹتے ارمان، مایوس اور بے امیدی میں ہماری ساری پچھلی کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ سوچئے کہ اگرچہ میرے گناہ پہاڑ جیسے ہیں، لیکن ان گناہوں کی اس کریم کی رحمت کے سامنے ایک ذرہ کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح بعد نماز تراویح آپ سورہ آل عمران کا یہ پڑھیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اہل اللہ کے مطابق ان آیات میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ جب ان آیات کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ مانگنے والے کی دعا سنتا ہے۔ پہاڑوں کے برابر آپ کے اوپر قرض ہو تو وہ ادا ہونے کا بندوبست اللہ فرماتا ہے یہ پڑھنے کے بعد۔ اور اگر آپ کی بے روزگاری ہو، بے برکتی ہو، تو روزگار بہترین ہوگا اور برکت بے حساب ہوگی۔ رات سونے سے پہلے یا رب یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا رب یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے میرے رب، اے رحمان، اے رحیم، اے حیو قیوم تیری رحمت کے ساتھ میں فریاد کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ رات سوتے وقت یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت مجھ پر برس رہی ہے بارش کی طرح، اور میں اس میں نہا رہا ہوں یا نہا رہی ہوں، اور یہ پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ آج کا ہمارا یہ آپ کے پاس آتے آتے لوڈ ہوتے اگر لیٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، جب آپ سن لیں آپ پڑھ لیں، آپ کا ناغہ نہ پڑے اس پڑھائی کا، چاہے آپ جس وقت بھی پڑھیں، چونکہ آج ہے روزہ
پہلا تو چونکہ ہمارے گھر میں تراویح کا بھی ہو رہی ہے عبادت، تو اس لیے ذرا سارے کام والے ہم لوگ ادھر مصروف ہیں کہ تراویحوں کے لیے پڑھنا کرنا پہلے ہم لوگ نہیں کر سکے کسی نہ کسی مصروفیت میں، تو بس وہ لگے ہوئے ہیں، کل سے تو جلدی جلدی پڑھا لیں جو بھی ہوا۔ آج سارا دن تیاری کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت لیٹ ہو جائے، تو آپ کو اگر لیٹ بھی میری یہ پڑھائی نظر آئے تو بخدا آپ لوگ یہ پڑھ ضرور لینا سونے سے پہلے، اور اگر صبح بھی دیکھیں دوسرے روزے پہ تو آپ پہلے دن والے سارے سبق پڑھ لیں تاکہ آپ کا ناغہ نہ، یہ میری بات یاد رکھیں۔ اب میں کل کے روزے کے لیے آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں تاکہ جب تک ہم لوڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے ظہر کا نماز ہو جائے یا عصر کا۔ تو آپ نے فجر کی نماز کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے الف لام میم ہا میم طا سین، لوح قرآنی، الف لام میم ہا میم طا سین۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں ان الفاظ کو اسم اعظم میں شمار کرتے ہیں، اور بہت سے اہل اللہ کی زندگی کے مشاہدے میں یہ بات منقول ہے ان الفاظ کا پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا، آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ دوسرے روزے کی فجر کی نماز کے بعد آپ نے 41 یعنی 41 ٹائم پڑھ لینا ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اللہ کی تعریف اور درود شریف کے بعد آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک تسبیح پوری یعنی 101 دفعہ۔ علماء فرماتے ہیں جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے وہ ہر خیر کو حاصل کرے گا اور دنیا اور آخرت کی ہر شے سے محفوظ رہے گا، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھے گا سیر ہو جائے گا، اور جو پیاس کی حالت میں پڑھے گا وہ سیراب ہو جائے گا۔ اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے سلامن، پھر سانس توڑ دینی ہے قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کا سلامن قولا من رب الرحیم، سلامن قولا من رب الرحیم۔ اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے السمیع العلیم، بہت سننے والا اور جاننے والا، السمیع العلیم، بہت سننے والا جاننے والا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 ناموں کو اپنی رحمت اور شفقت اور قدرت اور عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اور آپ نے عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لینا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورہ بقرہ کا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی سننے جاننے والا ہے۔ اور عصر کے بعد 3 مرتبہ یہ بھی پڑھ لینا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کو آیت شہادت کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی یہ ہے ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اور عصر کی نماز 3 دفعہ یہ بھی پڑھ لینا ہے فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ آل عمران۔ تو اے اللہ تو قبول فرما لے مجھ سے بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ اور عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ یہ بھی پڑھنا ہے آپ نے کل دوسرے روزے پہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ الانفال کا، اور تو توکل کر اللہ پر بے شک وہی سننے اور جاننے والا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور مغرب کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے اللہم انی اسألک بسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب، یہ لمبا ہے، اس کی میں انشاءاللہ کل آپ کو عصر سے پہلے یہ آپ کو مل جائے گا، اور پھر تراویح کے بعد جو پڑھنا ہے وہ آپ کو سبق جو ہے نا وہ آپ کو کل مل جائیں گے۔ بہرحال مغرب تک کا عصر تک کا آپ کو بتا دیا ہے، انشاءاللہ کل صبح بہت جلدی میں لوڈ کروانے کی کوشش کروں گی۔ آج میں اپنے کام ختم کروا کے سوؤں گی چاہے پوری رات جاگنا پڑے۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو رمضان میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو خیر و برکت سے بھرے۔ تو آج اس لیے میں نے ایک پورا دن کا، اگر آپ کا گزر گیا ہو آج نہیں آپ نے یہ پڑھ سکے، دیر ہو گئی ہمیں لوڈ کر دے، تو ناغہ نہیں ڈالنا، آج والے سبق ضرور پڑھ لینے ہیں، رات کو دیکھے تو رات کو، کل دیکھے تو کل، اور کل کے عصر تک کے آپ کو بتا دیے، پھر جو لوڈ ہو جائے گا تو آپ لوگ دیکھ لینا کہ آپ نے مغرب اور عشاء
کہ وقت کیا پڑھنا ہے. تو مجھے اجازت دیجیے کیونکہ اب عصر کی تیاری کرنی ہے. ظہر تو پڑھ لیے چلے شکر ہے، لیکن اب قرآن پاک پڑھوں گی، پھر اور 2 گھنٹے بعد عصر ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تیاری کرنی ہے. تو آپ لوگ بھی یقیناً پڑھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے صحت تندرستی کے ساتھ. تو جن کو پسند آئے پلیز وہ لائک اور شیئر کر دیں، اور جنہوں نے نہ سبسکرائب کیا ہو پلیز وہ اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیج دیا کریں. جزاک اللہ خیر.